صدقہ، بچوں کی طرف سے صدقہ دیں، اپنی طرف سے بھی دیں اور بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں. بچپن سے ہی ان کو صدقہ دینے کی عادت ڈالیں. ایدھی کی لائف ہسٹری اگر آپ نے پڑھی، میں نے ان کی بایوگرافی پڑھی تھی، اور اس میں میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ اتنا بڑا کام ایک شخص نے کیسے کیا. تو کافی سال پہلے میں نے وہ پڑھی. اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کی ماں ان کو ان کے ہاتھ سے صدقہ کرواتی تھی، اور کتنی دور دور تک ان کو صدقہ کرنے کے لیے بھیجتی تھی، کہ کہاں پیسے کہاں رکھے ہوتے تھے، کہاں وہ کہتی تھی وہ انہی سے اترواتی ہیں، انہی سے نکلواتی ہیں، انہی کے ذریعے. یعنی کہ ماں باپ کا ٹرسٹ بھی ہوتا ہے نا. ہم عام طور پر بچوں سے جب کام کرانا ہوتا ہے تو ذرا مشکل ہوتا ہے، خود کرنا آسان ہوتا ہے، جلدی سے ہو جاتا ہے. تو اپنی مصروفیت کی وجہ سے پھر ہم کہتے ہیں چھوڑو پرے، میں خود ہی کر لیتی ہوں. مجھے کسی کے گھر میں جانے کا اتفاق ہوا تو پوچھا آپ کچھ پیئیں گی، فلاں چیز پیئیں گی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے پلا دو. ان کی جوان بیٹی بیٹھی ہوئی تھی تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ بنا لاتی ہوں. کہتے نہیں یہ 2 گھنٹے لگائے گی، میں ابھی آپ کے لیے بنا کے. تو مجھے بہت عجیب سا لگا. ایک یہ کہ کسی مہمان کے سامنے بیٹی کی بے عزتی کرنا، کہ یہ تو 2 گھنٹے لگائے گی، اس کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ بچوں کو اس لیے کام نہ کرنے دینا کہ وہ کام دیر سے کریں گے اور اچھی طرح نہیں کر سکیں گے. تو کوئی بھی چیز انسان ماں کے پیٹ سے تو نہیں سیکھتا، ماں ہی سکھاتی ہے نا اس کو، کر کر کے ہی کرنا آتا ہے. تو جب ریپیٹڈلی آپ ایک چیز کروائیں گے ان سے تو ان کو وہ ان کی زندگی کا حصہ بن جائے گی. تو نیک اعمال میں صدقہ خیرات، رات کا قیام، اور پھر بہت سے نیکی کے کام اولاد کی اصلاح کی نیت سے کرنا، خیر کے کام، بھلائی کے کام، بندگان خدا کی بھلائی کے کام. مثلا آپ ایک اچھی پڑھی لکھی خاتون ہیں، آپ بچوں کو پڑھانا بھی جانتی ہیں. آپ جب اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی دیورانی جٹھانی یا آپ کے نیبرز میں آپ کے کوئی اور ایسے بچے، آپ کے بچوں کے فرینڈز ہوں کہ جو خود پڑھنا لکھنا، ان کی والدہ وہ کچھ نہیں پڑھا سکتی. تو آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے وقت ان کو بھی فی سبیل اللہ بلا کر ان کا بھی ہوم ورک کروا سکتے ہیں، ان کو بھی سکھا سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے اس سے آپ کے اپنے بچوں میں اتنا چینج آئے گا کہ وہ فرینڈز کے آنے پر خوشی سے بیٹھ بھی جائیں گے. کیونکہ جب آپ اکیلے ان کو پڑھاتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جلدی سے کام ختم ہو پھر ہم جائیں، وہ ایک بیزاری سے بیٹھتے ہیں. یہ تجربہ میں نے خود کیا. الہدیٰ جب شروع ہوا تو سب سے پہلا جو کورس تھا وہ بچوں کا تھا، جو میں نے خود لیا تھا، سمر کورس. یعنی سمر کورس سے شروع ہوا تھا. اور اس کا بھی آئیڈیا کہاں سے آیا تھا؟ بچوں کی چھٹیاں ہو گئی اور مجھے یہ تھا کہ سارا دن وقت ضائع کریں گے تو ان کو کچھ دین کے بارے میں سکھانا چاہیے. تو ایک مختصر سا سلیبس بنایا گیا، کچھ صورتیں، ان کی تجوید، کچھ دعائیں، کچھ سٹوریز، کچھ قرآن کی تفسیر اس میں سے. تو میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ آپ اپنے فرینڈز کو جمع کر لیں، ان کو بھی لے آئیں، ان کو بھی انوائٹ کریں. ہر وہ گھر گھر جا کے جو بھی گلی محلے میں بچے تھے، بچے کیا بڑے بھی کہتے ہیں ہم آ سکتے ہیں، ہم نے کہا آپ بھی آ جائیں. یعنی پہلے ہی اس میں 80 لوگ جمع ہو گئے، جس میں چھوٹے ینگ بچے تو تھے ہی لیکن بڑی عمر کی خواتین بھی تھیں. شروع میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا تھا لیکن خیر اتنی اس میں سے پھوٹی کہ پورا محلہ جمع ہو گیا. ایک تو ان کی ہمسائیگی کے حقوق ادا ہوئے، دوسرا یہ کہ بچوں کو اکٹھے بیٹھ کے سیکھنے کا موقع ملا، تیسرا یہ کہ مجھے اللہ نے جو علم دیا تھا اس کو شیئر کرنے کا موقع ملا. اور اس کے اتنے اچھے نتائج پیدا ہوئے کہ جو میرے قریب کے جتنے بھی لوگ تھے ان کا اعتماد حاصل ہو گیا. اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر جب ہم نے پہلا کورس اناؤنس کیا اسلام آباد میں تو ان میں سے کئی لوگوں نے خود ایڈمیشن لے لیا جو بڑے تھے، اور پھر جو نہیں ایڈمیشن لے سکتے تھے وہ مددگار بن گئے، ہیلپرز بن گئے. کوئی مالی اعتبار سے اور کوئی ٹائم دینے کے اعتبار سے والنٹیئر کرنے لگا. اور اس طرح وہ اتنا خوشگوار تجربہ تھا کہ جس میں یوں لگتا تھا جیسے ہم ایک بہت بڑا خاندان ہے، بالکل ہوملی فیلنگ آتی تھی. تو اسی طرح اگر مثلا آپ کو بہت اچھی کوکنگ آتی ہے اور آپ کی ینگ بیٹی، آپ کو فکر ہے کہ اس کو کچھ پکانا آ جائے، کچھ اول تو اب ماؤں کی یہ فکر کم ہی ہو گئی ہے، لیکن یہ ہونی چاہیے، چاہے ان کے پاس کئی کوک کام کرنے والے ہوں لیکن
جب تک خود نہ آتا ہو تو کک سے بھی کام لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی آپ اگر ان کو سکھا رہے ہیں تو پھر کیا کریں؟ اپنی بیٹی کو سکھا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، فی سبیل اللہ والنٹریلی اس کی فرینڈز کو بھی بلا لیں، تم ان کو بھی انوائٹ کر لو. اس سے آپ دیکھیں کہ جب بچے اپنے فرینڈز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، انہیں کام ہی نہیں لگتا. ہفتے میں کوئی ایک دن آپ نکال سکتے ہیں، کوئی مہینے میں ایک دن نکال سکتے ہیں، کس طرح کی کلیکٹیو ایکٹیویٹی آپ رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ کوکنگ ہو، چاہے وہ کٹنگ ہو، چاہے وہ سوئنگ ہو، چاہے وہ گارڈننگ ہو، چاہے وہ کوئی گیم ہو، چاہے وہ پڑھائی ہو، چاہے وہ دین کی کلاس ہو، کچھ بھی ہو. ان کے فرینڈز کو ضرور جمع کریں. اس سے ان کے اندر ایک کانفیڈنس بھی آتا ہے. اور یہ کام فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، یہ صدقہ ہونا چاہیے آپ کے علم کا، آپ کی مہارت کا، آپ کی ایکسپرٹیز کا. اس سے آپ خوشیاں بکھیریں گے. یعنی صدقہ صرف وہ نہیں ہوتا جو آپ پیسے کما کے لاتے پھر وہ کسی غریب کو دیتے، یہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے کہ جو علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا، اس کو آپ بانٹیں. مثلا اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو اس اعتبار سے آپ کسی کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. مثلا میرے والد جو تھے انہوں نے کبھی اپنے کسی رشتہ دار سے کوئی فیس اور کوئی دوا کے پیسے بھی نہیں لیے تھے، یہ ان کا اصول تھا. اور جتنے قریبی دوست تھے سب کا فری علاج کرتے تھے. وہ کہتے تھے ان کا حق ہے مجھ پر. لوگ اصرار کرتے تھے کہ نہیں آپ اپنا حق تو لیں جو آپ کا خرچ آتا ہے، تو کہتے تھے نہیں. اور الحمدللہ اللہ نے ان کے رزق میں اتنی برکت دی کہ ہم 12 بہن بھائی تھے اور سب پڑھنے والے اور بہت ساری ذمہ داریاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک واحد شخص کی کمائی سے ہم سب کو پالا اور اتنی برکت عطا کی کہ ہمیں کبھی فیل ہی نہیں ہوا تھا کہ غربت یا ضرورت کس چیز کو کہتے ہیں. جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ وہ فراہم کر دیتا تھا. تو بچوں کی تربیت کے لیے آپ خود انوالو ہوں گے، خود ٹائم دیں گے، خود توجہ دیں گے. یہ جو ہماری شکایت ہوتی ہے نا، بچے بات نہیں سنتے، بچے قریب ہی نہیں آتے، بچے دوستوں میں ہی مگن ہیں، بچے بس یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بچے بھی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے ہیں اور ان کی بھی کچھ ضدیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ ہمارا بھی قصور ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنا فریضہ کیسے ادا کریں اور پھر کل وہ اپنی ذمہ داری آپ سے سیکھ کر ادا کرنے لگیں گے. عبادت میں اپنے ساتھ شریک کریں. میں نے اپنے بچوں کو جب نماز شروع کرائی تو میں نے ان کو یہ نہیں کہا جاؤ نماز پڑھ لو، جاؤ وضو کر لو. خود پاس کھڑے ہو کر وضو کرایا، چلے ہم وضو کرتے ہیں، چلے ہم نماز پڑھتے ہیں. یہ نہیں کبھی کہا جاؤ تم نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں. ایک نماز سے شروع کرایا، پاس کھڑے ہو کے کروایا، وضو کے وقت ساتھ رہی، حتیٰ کہ وہ کرتے 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 انڈیپینڈنٹ ہو گئے. اور جیسے مغرب کی نماز سے میں نے ہر بچے کو نماز شروع کرائی، اپنے ساتھ کھڑا کیا، تھوڑا تھوڑا اونچی نماز پڑھتی اور پھر آہستہ آہستہ وہ نماز سیکھ گئے. باقی اس کا طریقہ وغیرہ ان کے باپ نے ان کو اچھی طرح سمجھا دیا. تو اس میں بھی بہت ضروری ہے کہ عبادات میں بلکہ ہر نیک کام میں ساتھ شریک کریں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں کس کو اپنے ساتھ ملایا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کو، اور پھر دعائیں مانگی تھی. تو دعائیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہوتی، بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بچوں کے نمازی ہونے کی، بچوں کے بااخلاق ہونے کی، ان کی دین دنیا کی کامیابیوں کی دعائیں کرتے رہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ والدین با اخلاق اور با کردار ہوں. اگر ہم چاہتے ہیں بچوں کی اچھی تربیت ہو اور ان کا اخلاق اچھا ہو تو یہ ہو نہیں سکتا جب تک ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوگا. یہ بھول جائیں کہ اخلاق کا کوئی لیکچر سن کے ان کا اخلاق اچھا ہو جائے گا. ہمیں ان کے سامنے ایک اچھا اخلاقی رول ماڈل بننا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں، احادیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ تان و تشنیع کرنے والے نہیں تھے. بد اخلاقی کیا؟ تانے دینا. تم تو ایسے ہو، تم تو اٹھتے ہی نہیں، تم تو سستی کے مارے ہو، تم تو یہ کام کرو گے ہی نہیں، تمہیں تو 1000 دفعہ. یہ نہیں کہنا، یہ تانے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تانے نہیں دیتے تھے، فحش کام نہیں کرتے تھے، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی بیہودہ بات زبان سے نہیں نکالنا. بازاروں میں چیخنے والے نہیں تھے، یعنی چلا کے باتیں نہیں. برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں تھے.
بلکہ معاف کرتے اور درگزر فرماتے. یہ تھا آپ کا اخلاق، یہ تھا آپ کا کردار، یعنی مختصر الفاظ میں. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے اپنے خاندان کے اندر ایک اخلاق کا نمونہ پیش کرنا ہے، عملی نمونہ. کیونکہ ہماری نمازیں اور صدقات ہمارے اپنے لیے ہیں، لیکن ہمارا جو اخلاق ہے اس سے ہی گھروں کے اندر آبادی ہوتی ہے، اسی سے گھر بستے ہیں، اسی سے بچوں کی پھر تربیت ہوتی ہے. اور اس اخلاق کے اندر بہادری بھی ہے، وعدہ پورا کرنا بھی ہے، کیونکہ بچوں سے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. اچھا تم یہ لے کر دیں گے، وہاں لے جائیں گے اور پھر وہ پورا نہ کریں. چوتھی چیز جو ہے وہ اولاد کو بچپن سے ہی دین سے جوڑنا ہے، جس میں سب سے پہلے توحید سکھانی، اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانی. لیکن کیسے سکھانی، یہ تو پھر آپ کو سیکھنا پڑے گا خود. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے دین کی تعلیم حاصل کریں تو صرف مولوی صاحب پہ نہیں چھوڑیں، صرف اسلامک اسکول پر نہیں چھوڑیں. اسلامک اسکول جو ان کو اسلامک ویلیو اسکول میں دے گا اس کو ری انفورس کون کرے گا؟ اگر کنٹراڈکشن ہے، اسکول کچھ سکھا رہا ہے، گھر میں کچھ اور دیکھ رہے ہیں، تو تربیت اور بگڑ جائے گی، کام اور خراب ہو جائے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ مائیں دین کے بارے میں ویل ایجوکیٹڈ ہوں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا، اے لڑکے، اس کو 10-11 سال کے تھے کچھ، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. جب مانگو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو اللہ سے چاہو. تو یہ سراسر توحید تھی کہ بچوں کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکشن بنا دینا. بچہ کو مسئلہ لے کر آیا، کوئی پرابلم لے کر آیا، تو یہ کہنے کی بجائے میں ہوں نا، کیونکہ ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ یہ تسلی دیتے تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے، ہم ہیں تمہارے لیے. ہم کب تک ہیں؟ ہمیں اللہ جب چاہے اٹھا لے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کی زندگی میں کب تک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ بہرحال انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارنی، چاہے ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں. تو بچے کا اللہ تعالی سے کنیکشن مضبوط کریں کہ ہر حال میں وہ اللہ کو پکارنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. پھر آپ نے فرمایا، اور جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں کچھ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. تقدیر کا مسئلہ سمجھا دیا. اور اگر سارے مل کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. پیغمبروں کی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی اولاد کی توحید کی فکر تھی، حالانکہ ساری زندگی ان کے سامنے توحید کا درس رکھا. سورۃ البقرہ 133 میں آتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی؟ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، اس نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، کہنے لگے ہم آپ کے الہ اور آپ کے آبا و اجداد کے الہ کی، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے، الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. دنیا سے جا رہے ہیں اور کسی چیز کی فکر نہیں، اس بات کی فکر ہے کہ کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں، کیونکہ جو سارے اعمال کو برباد کرنے والا ہے. اسی طرح کسی بھی کام کے بارے میں اللہ کا ڈر ان کے اندر پیدا کریں، لوگوں کا ڈر نہیں، وہ بزدل بنا دیتا ہے. کہ کوئی بھی غلط چیز چھوڑے تو اللہ کے ڈر سے، کوئی اچھا کام کرے تو اللہ کی خاطر. پھر اسی طرح آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا سکھائیں. مجھے یاد ہے کہ میرے بچوں کو جب چوٹ لگتی تھی تو ان کو میں تھوڑی سی تسلی دے کے مرہم پٹی کر کے یا کچھ بھی، یا وہ روتے دھوتے تھے تو میں سوچتی تھی، میں ہمیشہ کہتی تھی یہ تو دنیا کی تکلیف ہے، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو آگے اس سے بڑی تکلیف ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ ہر بات کو گھما پھرا کے میں وہاں لے جاتی تھی، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمارا یہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں. کوئی بات نہیں. اب ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں، اور پھر یہ کہ اگر ہم جو ہے اس پر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آگے اور بھی بہت کچھ دے گا. تو اس طرح مختلف یعنی کہ روزمرہ کی کنورسیشن میں آخرت کا ذکر آف اینڈ آن کرتے رہنا،
یہ ان کو آخرت اورینٹڈ بنا دے گا، جس کی وجہ سے جب انسان کا آخرت پر یقین اور ایمان مضبوط ہوتا ہے تو دنیا کے بہت سے غم بھی ہلکے ہو جاتے ہیں اس کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بہت سی چیزوں پر، مسائل پہ صبر کرنا بھی آتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ انسان پھر ظالمانہ رویہ اختیار نہیں کرتا، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کی توحید کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ہے وہ نماز کی ادائیگی، تو نماز کی یعنی فریضے کی ادائیگی بچپن سے 7 سال کا بچہ ہو جائے تو آغاز کیا جائے اور اس کی پابندی کی جائے۔ پھر اسی طرح بچپن میں ہی روزے رکھوانا، نہ صرف یہ کہ فرض روزے بلکہ کبھی کبھی نفلی روزے کا بھی اہتمام کرنا۔ ربیہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کی ترغیب دی تو اس کے بعد ہم خود روزہ رکھتے، اور اگر اللہ چاہتا تو اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ ہم ان کے ہمراہ مسجد جاتے تو ان کے لیے اون کے کھلونے بناتے، جب ان میں سے کوئی افطار کے قریب کھانے کے لیے روتا تو ہم اس کا دل بہلانے کے لیے کھلونا دے دیتے تھے، یعنی کھلونوں میں مشغول کر دیتے تھے لیکن روزہ رکھواتے تھے۔ ہم اچھے بڑے بڑے بچوں کو روزہ نہیں رکھنے دیتے، نہیں ایگزامز ہیں، اسکول ہے، کام ہے، تو پھر ان کے نزدیک بھی اس کی وہ اہمیت نہیں رہتی۔ اسی طرح بچپن میں عمرے پہ لے جانا، حج پہ لے جانا، یہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کو دل میں ایک عجب طرح اللہ کی محبت دل میں آتی، یعنی وہ جگہ اتنی مبارک ہے کہ جب آپ بچوں کو وہاں لے کے جاتے ہیں، اب دیکھیں کتنا ٹرینڈ ہو گیا، ہالیڈیز ہیں، عید کی چھٹیاں ہیں، ٹرکی چلو، ملیشیا چلو، ادھر چلو ادھر چلو، لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو یہ خیال آتا ہے کہ چلے ہم اپنی ہالیڈیز اللہ کے گھر میں کر کے آتے ہیں، نمازیں بھی پڑھیں، اچھا کھلائیں پلائیں بھی، اور وہاں بھی کئی ایک آؤٹ اسکرٹس میں تفریحی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ان کی تھوڑی پکنک بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں یاد ہے ہم ایک دفعہ عرفہ کے میدان میں گئے تھے شام کے وقت، مجھے بہت شوق تھا جب میں نے حج نہیں ابھی کیا تھا کہ عرفہ کہاں ہے، اور جب ہم شام کے وقت گئے تو وہاں جیسے کراچی میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا شام کو چلتی ہے تو اسی طرح کی ہوا بھی چل رہی تھی، اور بہت سے لوگ وہاں صرف پکنک کی غرض سے آئے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عرفہ میں کئی درخت بھی ہیں اب، اور ایک خوشگوار سا منظر نظر آتا ہے عام دنوں میں بھی۔ اور پھر یہ کہ جتنی طرح طرح کی مخلوق مکہ میں نظر آتی ہے وہ تو دنیا کے کسی حصے میں بھی ویسی نظر نہیں آتی، تو بہت کچھ سیکھنے کو فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، تو ان سب چیزوں سے بھی بچوں کو آشنا کرانے سے ان کی سوچ بدلتی ہے، اللہ پر یقین بڑھتا ہے، اللہ سے محبت بڑھتی ہے، اور جو بچوں کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ پر یقین آ جائے تو تربیت بہت آسان ہو جاتی۔ پھر آپ نے گراؤنڈ ورک کر لیا، بنیاد بنا دی، اب ان کو صرف چند باتیں بتانے سے ہی معاملہ آسان ہو جاتا، پھر صرف بتانا ہی کافی ہو جاتا ہے، اور یہ کہنا ہی کافی ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ پھر یہ کہ دین کی باقاعدہ تعلیم بھی دی جائے، الحمدللہ اسکول میں بھی تعلیم ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ آپ لوگ گھر کے اندر بچوں کو ایک ایک چیز چھوٹی چھوٹی سکھاتے رہیں۔ مثلاً یہ ابھی ایک کتاب آئی ہے 100 احادیث، یہ صحیح بخاری سے انتخاب ہے۔ میں نے اسی طرح ایک قال رسول اللہ کتاب ہے، اس میں تو انگریزی نہیں لیکن قال رسول اللہ کے اندر جو ہے انگلش میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں، ایک دن میں صرف ایک حدیث، اونلی ون، وہ ان کے ساتھ پڑھے۔ جیسے میں نے یہ ناشتے کی ٹیبل پر کتاب رکھی ہوتی تھی اور میں کہتی تھی کہ بس اسکول جانے سے پہلے ایک حدیث، اور پھر اسی سے عربی پڑھواتی، اسی سے انگلش پڑھواتی، اسی سے اردو پڑھاتی، اسی سے کہتی اس کا مطلب کیا ہے، جیسے مجھے کچھ نہیں آتا، کیونکہ بچے بہت سی ہماری نصیحتیں نہیں لینا چاہتے، وہ خود بتانا چاہتے ہیں، تو پھر اگر وہ ٹھیک بتا رہے ہیں تو شاباش دے دی، اور اگر غلط بتا رہے ہیں تو تھوڑا سا کریکٹ کر دیا۔ پھر اسی طرح کھانے کی ٹیبل پر آپ یہ کھانے پینے کے آداب بھی شروع کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک نئی کتاب آئی ہے، بہت ریسرچ کے بعد تیار کی گئی ہے۔ ہمارا دین ہمیں کھانے پینے کے بارے میں کیا ہدایات دیتا ہے، اگر اس کتاب کو بھی، اس کے اندر بھی احادیث ہیں، ان کا ترجمہ ہے اور بھرپور ایک طرح سے رہنمائی کی گئی ہے۔ اس طرح کھانا پینا بھی ایک عبادت بن جاتا ہے، تو اگر آپ اس کو بھی اپنے ٹیبل پر رکھیں، اسٹال پہ اویلیبل ہے بکس، تو ایک ایک کر کے یہ بھی آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے جیسے یہ نماز کے اذکار ہیں یا قرآن مجید کی فضیلت وغیرہ ہے،
پھر بچوں کو نظر وغیرہ لگ جاتی ہے، تو یہ بہت ہی خوبصورت کارڈ بنا ہے نظر بد کی حقیقت اور اس کا علاج کہ اس پہ کیا پڑھیں. اکثر مائیں کہتی ہیں بچے اچانک پڑھنا چھوڑ گئے ہیں، یہ قرآن پڑھتے پڑھتے اٹک رہے ہیں، اب آگے نہیں پڑھنا چاہتے. تو یہ وہم بھی اگر ہے تب بھی، اور اگر ٹھیک واقعی نظر لگی ہوئی ہے تو تب بھی ہر ماں کے پاس یہ ضرور ہونا چاہیے. پھر اسی طرح حفاظت کی دعائیں، صبح و شام کی دعائیں ان کو سکھائیں. پھر اس کے علاوہ پانچویں چیز یہ کہ مینرز سکھائیں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، چلنے پھرنے کے، سیڑھیاں چڑھنے اترنے کے، سونے کے، بازار میں جانے کے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور یہ نہیں کہ عین اس وقت جب وہ کھانا یعنی ٹھیک طریقے سے نہ کھا رہے تو وہاں ہم جھڑکنا شروع کر دیں. نہیں، پہلے سے تعلیم، پہلے سے تربیت. اور جب اس وقت کر رہے ہوں غلط کام کریں، بہت بڑا نہ کریں، چھوٹا چھوٹا کریں، نوٹ کرتے جائیں اور نیکسٹ ٹائم اس کو ایڈریس کریں. پھر اسی طرح نرمی کی تعلیم، آہستہ بولنے کی تعلیم. پھر اجازت کے آداب جو قرآن نے ہمیں سکھائے ہیں کہ کس طرح بچوں کو گھر میں داخل ہوتے وقت، بیڈ روم میں آتے وقت ان کو اجازت لینے کا طریقہ سکھایا جائے. پھر بالغ ہونے پر، جب بچے بالغ ہو جائیں تو اس وقت ان کو کیسا ڈریس پہننا چاہیے. لڑکوں اور لڑکیوں کا آپس کا انٹریکشن صرف کتنا ہونا چاہیے. کزنس یہ سب شیاطین پھیل جاتے ہیں. حلال حرام کی چھوٹے ہوتے ہی تمیز سکھا دینی چاہیے. ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کی جائے، کام کرنے دیا جائے، غلطی کریں تو پیار سے سمجھایا جائے، کانفیڈنس دیا جائے. تربیت میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے، نمبر 6، وہ ہے نرمی اور شفقت. جو کام نرمی کرتی ہے وہ سختی نہیں کرتی. بچے بازو کو زچ کر دیتے، بہت تنگ کر دیتے، اسے اگنور کر دیں، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پر، سوچتے رہیں تو خود ہی اٹھ جائیں. کبھی کہتے ہیں ہم نے کھانا نہیں کھانا، کبھی دروازے پٹکنے لگتے ہیں، کبھی اور اس طرح کی بےہودہ حرکتیں کرنے لگتے ہیں. تو اس وقت ان کی مار پٹائی نہ شروع کریں، اس وقت ان کو چھوڑ کے ایک طرف ہو جائیں، اپنا کام شروع کر دیں. جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، ان کا شیطان اترے گا، پھر ان سے بات کریں، پھر ان کو سمجھائیں. لیکن جو بھی کچھ کریں اس میں ایک توجہ، ایک محبت ہونی چاہیے، اور بول کے محبت کا اظہار کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن سے کہتے ہیں اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. فاحبہ، اے اللہ آپ بھی اس سے محبت کریں. فاحبب من یحبہ، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی آپ محبت کریں. تب حضرت حسن یہ سن رہے ہوں گے تو ان کا کتنا خون بڑھ رہا ہوگا کہ میرے نانا مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو بچوں کو منہ بول کے دعا دینی چاہیے، پیار سے مخاطب کرنا چاہیے. اگر بیمار ہو جائے تو خاص کیئر کرنی چاہیے. ان کو یہ فیلنگ نہ ہو کہ ہمارے ماں باپ کو ہماری پرواہ نہیں. اکثر بچے یہ شکایت کرتے ملتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ماں باپ اصلی بھی ہیں کہ سوتیلے ہیں. ان کو یہ شک ہونے لگتا ہے کیونکہ ہم تربیت میں صرف سختی کا عنصر ہی استعمال کرتے ہیں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اور چھوٹے بچوں کو تو بالکل ہی مارنا نہیں چاہیے، اور اگر کبھی مارنے کی ضرورت پیش ہی آ جائے تو چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے. بہت زیادہ روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. حدود بتا دیں لیکن ہر وقت کی روک ٹوک ٹھیک نہیں. کچھ غلطیاں بھی کرنے دیں، کیونکہ غلطیوں سے بھی انسان سیکھتا ہے. وہ جو گر کا بچہ سیکھتا ہے نا تو دوبارہ پھر اس چیز پہ نہیں چڑھتا. لیکن اگر آپ 10 دفعہ منع کریں گے 10 دفعہ وہ چڑھنے کی کوشش کرے گا. بہت زیادہ کرٹیسائز نہیں کریں. تعریف بھی کریں لیکن سچی تعریف کریں، جھوٹی تعریفیں نہ کریں، خوش آمدیں نہ کریں. احسان نہ جتائیں کہ ہم تمہارے لیے اتنا تھکتے ہیں، اتنا کماتے ہیں، اتنا پکاتے ہیں. یہ باتیں ان کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. 7ویں چیز یہ ہے کہ ان کو اچھا ماحول فراہم کریں. گھر میں بعض اوقات بچے 4-5 ہوتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ایک ادھم کی سی کیفیت ہوتی ہے. بڑے بچے پڑھ نہیں سکتے، چھوٹے بچے جو ہیں وہ کہیں چین سے نہیں بیٹھتے. تو یہ باقاعدہ طریقہ ہے سیکھنے کا. اس کو سیکھیں کہ گھر کا امن امان کیسے بحال رکھنا ہے، گھر میں شور ہنگامہ کیسے ختم کرنا ہے تاکہ سب بچے سونے کے وقت سو جائیں، پڑھنے کے وقت پڑھیں، کھانے کے وقت کھائیں. اور اس کے لیے آپ ہی کو محنت کرنی ہوگی. تو اچھا ماحول 7ویں چیز ہے، اچھا ماحول پیدا کرنا. گھر میں اگر نانا نانی ہیں ان بڑوں کی خدمت کا ان کو سکھانا.
پھر بڑے بزرگوں، علماء، دین والوں سے ان کو ملوانا. اور یہ ساری کوششوں کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں کہ ان پر کوئی آثار نظر نہیں آتے تو سمجھے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش. حضرت نوح علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی اولاد سے. تو بعض اوقات ایک امتحان بھی ہوتا ہے انسان کا. تو یاد رکھیں کہ اصل یعنی بندے کا کام ہے بیج ڈالنا، پودا اگانا اور اس پہ پھل لانا تو اللہ ہی کا کام ہے نا، ہم تو نہیں لا سکتے. تو مایوس نہ ہو، آپ کی کوششوں کا اجر آپ کو ملے گا. اگر آپ کو پھل کھانے کو نہیں دنیا میں ملا اس کا، تو کوششوں کا اجر ضرور ملے گا. معلوم نہیں کس اور طرف سے آپ کے پاس خیر آ جائے. تو ایسی صورت میں جب بچے نافرمان ہوں تو کثرت سے آیت کریمہ پڑھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے آگے روئیں دھوئیں، اور خود پر اپنی کوششوں پر اعتماد نہیں، اللہ پر اعتماد کریں. اور کبھی مایوس نہ ہو، دعا مانگنا نہ چھوڑیں. اولاد کو دعائیں دیتے رہیں، چاہے وہ فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں. بد دعائیں نہ دیں، کیونکہ بد دعا جو ہے اگر وہ ان کے حق میں قبول ہو گئی تو پھر انسان خود ہی پریشان ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بد دعا دینے سے منع کیا ہے. تو پیدائش سے پہلے بھی دعائیں ہیں، اس کا بھی ایک کارڈ ہے، یہ نیک اولاد صالح اولاد کے لیے دعائیں. اور پھر ربنا حب لنا من ازواجنا والی دعا ہے، ان کی فرما برداری کی دعا ہے، ان کی اصلاح کی دعا کریں، ان کے شرک سے بچنے اور بد اخلاقی سے بچنے کی دعائیں کریں. پھر ان کو جب نیک سلوک آپ سے کرے اس وقت ان کو دعا دیں. مال اور اولاد میں برکت کی دعا دیں، رزق میں برکت کی دعا دیں. تو یہ ساری دعائیں جو ہیں انشاءاللہ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بچوں کو نیک بنائے اور آپ کی کوششوں کو قبول کرے. اور اسکول کے حوالے سے یہ بات کہوں گی کہ جتنی آپ کی بہتر کمیونیکیشن ہوگی ٹیچرز کے ساتھ، بہتر طور پر آپ اسکول میں انوالو ہوں گے، اتنا ہی بہتر آپ رزلٹ پائیں گے. کیونکہ بعض اوقات پیرنٹس توجہ نہیں دیتے، میٹنگز میں حاضر نہیں ہوتے یا تربیہ سیشنز میں حاضر نہیں ہوتے، جس کے نتیجے میں بہت کچھ کھو دیتے ہیں، پھر ایک کنیکشن ختم ہو جاتا ہے. تو یہ چیز بھی بچے کے اندر ایک احساس کمتری پیدا کر دیتی ہے کہ سب بچوں کے ماں باپ آتے ہیں، ہمارے ماں باپ نہیں جاتے. کتنے بھی اہم کام ہوں لیکن آپ کا بچہ ان سب کاموں سے زیادہ قیمتی ہے، تو اس کو توجہ دیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.